بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں بنانے جا رہی ہوں چکن ٹکا ریسیپی، اور آپ کو پتہ ہے وہ بہت ہی مزے کا زبردست بنتا ہے، اور ان کو اچھی طرح سے میں نے دھو کے صاف بھی کر لیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم ان میں کٹس لگا لیں گے تاکہ مسالے اچھی طرح سے ان میں جذب ہو جائیں۔ جی تو ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں نے اچھی طرح سے دیکھیں کٹ لگا لی ہیں۔ اب ہم مسالہ تیار کر لیتے ہیں۔ جی تو ویورز ایک بول میں نے لے لیا ہے، اور اب ہم اس کے اندر لہسن ادرک اور ہری مرچ کا پیسٹ میں نے بنایا ہے، وہ ہم اس کے اندر ایڈ کر لیں گے۔ پھر 10 ہری مرچیں لی، ان کو بھی میں نے باریک کاٹ کے ان کے درمیان مکس میں نے کر کے پیسٹ بنا لیا ہے۔ جی تو ویورز 7 سے 8 لیموں کا رس میں نے لیا ہے، یہ اب ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے۔ اگر آپ کے پاس لیموں نہیں ہے تو آپ سرکے کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ جی تو ویورز اب اس میں جائے گا 1 ٹیبل اسپون بھر کے گرم مسالہ پاؤڈر، 1 ٹیبل اسپون ہلدی پاؤڈر، 1 ٹیبل اسپون کالی مرچ کا پاؤڈر، 1 ٹیبل اسپون زیرہ، اس کو میں نے دردرہ پیس لیا ہے، 1 ٹیبل اسپون ہے کٹی ہوئی لال مرچیں، 2 ٹیبل اسپون سوکھے دھنے کا پاؤڈر، 1 ٹیبل اسپون جائے گا لال مرچ کا پاؤڈر، 1 ٹیبل اسپون جائے گا چکن ٹکے کا کوئی بھی مسالہ، 1 ٹیبل اسپون زردے کا رنگ، 1 ٹیبل اسپون جائے گا اس میں نمک۔ اسپائسیز آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ اب ہم انہیں اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اور ایک اچھا سا پیسٹ بنا لیں گے تاکہ ہم انہیں اچھی طرح سے چکن میں لگا سکیں۔ جی تو ویورز زبردست سا پیسٹ بن گیا ہمارا، اب ہم اس میں چکن کو ایڈ کر دیں گے۔ جی تو ویورز مسالہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اچھی طرح سے لگا دیا ہے، اور ان کے اندر بھی میں نے فل کر دیا ہے، دیکھیں، تاکہ اچھی طرح سے جو کٹس لگائے تھے ان کے اندر بھی چلا جائے۔ اب ہم اسے 2 گھنٹے کے لیے فریج میں ریسٹ پہ رکھیں گے۔ جی تو ویورز 2 گھنٹے ہو چکے ہیں، میں نے فریج میں میرینیٹ ہونے کے لیے چکن کو رکھ دیا تھا، اور زبردست طریقے سے مسالے اچھی طرح سے جذب ہو چکے ہیں۔ اب ہم ان کو پہلے اسٹیم سے اچھی طرح سے گلائیں گے۔ جی تو ویورز چولہے پہ میں نے ایک پتیلی رکھ لی ہے، اور اب ہم اس کے اندر تھوڑا سا آئل ڈالیں گے۔ جی تو ویورز 2 ٹیبل اسپون کے قریب میں نے اس کے اندر آئل ڈال لیا، تاکہ نا جب ہم اس کو اسٹیم پہ رکھیں تو یہ نیچے سے جل نہ لگے۔ تو ایک ایک پیس اٹھاتے جائیں گے، ہم اس کے اندر رکھ دیں گے۔ آپ کڑھائی لے لیں، کوئی پین لے لیں، تو میں نے یہ بڑی پتیلی لی ہے تاکہ اچھی طرح سے اس کے اندر آ جائیں۔ جی تو ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چکن میں نے اچھی طرح سے پتیلی میں پھیلا دیا ہے، اور اب میں اس کو کور کر دوں گی، اور ہم نے اسے اسٹیم پہ اچھی طرح سے گلانا ہے۔ فلیم کو میں نے میڈیم رکھا ہے۔ جی تو ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں چکن کے پیس اچھی طرح سے اسٹیم ہو چکے ہیں اور یہ گل چکے ہیں، اور مسالہ اس کے اندر یہ دیکھیں ڈرائی ہونا شروع ہو گیا ہے، جو اس نے پانی چھوڑا تھا اپنا۔ تو اب میں فلیم کو آف کر رہی ہوں، پیسوں کو نکال کے میں اچھی طرح سے پہلے ٹھنڈا کر لوں گی، پھر ان کے بعد ہم ان کو فرائی کرتے ہیں۔ اور بہت اچھی طرح سے یہ دیکھیں چکن گل چکا ہے ہمارا۔ جی تو ویورز یہ ایک بول میں نے میدا لیا ہے، یہ میں ایک بڑے بول کے اندر ایڈ کر رہی ہوں، اور گلاس پانی ہے یہ اس کے اندر ایڈ کر رہے ہیں، اور ایک اچھا سا لیکوڈ بنا لیں گے۔ پیس بھی اب ٹھنڈے ہو چکے ہیں، تو ہم ایک ایک کر کے اس طرح اٹھاتے جائیں گے، اور اس لیکوڈ میں اچھی طرح سے ہم نے ڈپ کرنا ہے، اور سارے ہم اس طرح سے ایک ایک کر لیتے ہیں، پھر ہم ان کو فرائی کریں گے۔ جی تو ویورز چولہے پہ میں نے کڑھائی رکھ لی ہے، اور آئل میں نے اچھی طرح سے گرم کر لیا ہے۔ اب ہمیں انہیں فرائی کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
جی تو ویورز ایک سائڈ ان کی ہو چکی ہے، ان کو پلٹ دوں گی۔ جی تو ویورز چکن اچھی طرح سے فرائی ہو چکا ہے، یہ دیکھیں پیس کتنے زبردست بن کے تیار ہوئے ہیں۔ اب ہم ان کو ایک ایک کر کے نکال لیں گے۔ یہ دیکھیں دونوں سائڈ سے کتنی اچھی طرح سے فرائی ہو چکے ہیں۔ جی تو ویورز اسی طرح سے ہم دوسرے پیس بھی اپنے فرائی کر لیں گے۔ ان کو بھی ویورز اس طرح سے ہم اچھی طرح سے فرائی کر لیں گے اور لائٹ گولڈن کلر آنے پہ ہم ان کو باہر نکال لیں گے۔ جی تو ویورز چکن ٹکا بن کے تیار ہو گیا ہے اور میں نے ڈش آؤٹ بھی کر لیا ہے، اور ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست اور کرسپی سا مزیدار سا بن کے تیار ہوا ہے۔ آپ کو میں چکن چیک کرواتی ہوں کہ کتنا زبردست طریقے سے گل بھی گیا ہے۔ یہ دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے گل چکا ہے، اور امید کرتی ہوں کہ آج کی ہماری یہ ریسیپی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔